یہی تو وعدہ یاد رکھو، وعدہ رکھنا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے دینے دو جماعتوں میں سے ایک آپ کے پاس، ایک آپ کے کنٹرول میں ہے، یا ابو جہل والے جماعت یا یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہا لکم کہ انہا مملوکۃ لکم، وہ تمہارے کنٹرول میں آئی اور یہ کہ آپ کی کھیلی وتوقعون، لیکن یہ کہ آپ پسند کرتے تھے یہی تو فرق ہوگا کہ انہا غیر ذاتی شوکت ہے، کانٹے والا آپ غیر کانٹے والے شوکہ ہتھیار غیر مسلح پہنچا رہے تھے کہ تقول لکم وہ تمہارے سامنے آئے آپ ابو سفیان والی جماعت اور آپ پسند کرتے تھے انہا غیر ذاتی شوکت ہے، غیر مسلح سمجھے شوق تو سر کامتا ہے ہتھیار غیر ہتھیار والی جماعت تقول لکم یہ اللہ کی خبر ہے کہ تمہارے لیے وہ تمہارے سامنے آئے، لیکن وہ یرید اللہ ان یحکم حق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا وہ حق کی حقانیت کو ثابت کر دے، ان یثبت الحق، حق کو ثابت کر دے بکلماتہ، اپنے وعدوں کی روشنی میں، اپنے باتوں سے، اپنے کلمات، اپنے وعدے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جماعت حق اور جماعت منصورہ کی نصرت فرماتے ہیں، وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ کر دے، اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَرَكُمْ بِالْجِهَادِ، اللہ نے اس وجہ سے آپ کو جہاد کا حکم دے دیا، کیوں؟ لِيُحْكَمَ حَقَّ، تاکہ حق کی حقانیت کو واضح کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کے بطلان کو ظاہر کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اللہ تبارک مجرم اس کو ناپسند کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ظاہر کر دے، مجرم اس کو ناپسند کر دے، لیکن اللہ کو دکھانا تھا۔ مولانا بعض لوگوں کو اتنی طاقت ہوتی ہے ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن قانون یہ ہوتا ہے کہ یعرف الشجاع عند الحرب، بہادر کی بہادری کا پتہ چلتا ہے جب کچھ بھی کرتا ہے۔ صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا طاقت ہے۔ آج 313 کو اللہ نے 1000 سے زائد لوگوں کو شکست سے دو چار کر دیا، 313 کیا ہے؟ اب اندازہ ہو گیا کہ ہم خدا کی شیر ہے، یہ ہوتا ہے، سمجھے نہیں، یہ ہوتا ہے سب۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی طاقت کو ان کو بتا دیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ کے موقع پر ہنس رہا تھا، جنگ اب تک شروع نہیں تھی، دشمن سامنے نظر آ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید ہنس رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہنسنے کی اجازت نہیں دیتے، دشمن کوئی بھی ہو لیکن آپ کی نام سے اللہ سے معافی مانگی، عافیت مانگی، سمجھ میں کتنا ہنستا ہوں، مذاق کرتا ہوں، لیکن مناظرے میں جاتا ہوں تو روتا ہوں، اس لیے آپ میدان پر جائیں، دشمن کوئی بھی ہو، دشمن کو آپ کی معمولی نہ سمجھیں، اللہ کی طرف کر۔ خالد بن ولید ہنس رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت آپ نے اپنی زبان مبارک سے، آپ کی زبان کو چھپ دیا اللہ کے حکم سے، آپ نے مجھے اللہ کی تلوار کہا ہے، تو میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے عملی طور پر کہ اللہ کی تلوار کتنی تیز ہے، سمجھے؟ آپ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں کس طرح دشمنوں کو کاٹتا ہوں، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ آمینہ کے لال نے اس کو تلوار کہا ہے، یہ تلوار کس طرح کاٹتی ہے، ان کو بھی میری طاقت کا اندازہ ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے کہ مجھے چھوڑ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بال سے بال کی ٹوپی بھی ہوتا تھا، ایک بال ٹوپی بھی، تو لڑتے لڑتے ٹوپی کہیں گر گئی، اس لڑائی میں حضرت کو ٹوپی ملی تھی، بات میں روئے، کسی نے کہا کہ کس بات پر رو رہے ہیں؟ فرمایا کس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے پیارے کے ٹوپی پہ نہیں رو رہا ہوں، رو رہا ہوں اس بات پر کہ میرے پیارے کا یہ بال کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگے، اس کی ٹوپی نہ لگے، یہ بات میرے ٹوپی میں ہوتا تھا، میں اسی پر جگہ دی تھی۔ اس دستغیثون ربکم، یہ پہلے والے کی سے مناسبت ہے، اس دستغیثون ربکم، جب آپ پروردگار سے فریاد کر رہے ہیں پروردگار اللہم انصرنا علی عدوک وعدونا، یہ باقاعدہ صاحب اللہم انصرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں گر گئے، آپ جائیں وہاں پر جہاں حضرت نے سجدے کیا ہے، مصلی بچھا کر کے، مصلی کیا ہے؟ مصلی تو میرے اضافے چادر بچھائی ہے، کس طرح حضرت جہاں نماز پڑھی وہاں مسجد بنی ہوئی، وہاں کی مسجد بنی، ہم بدل گئے، میرے شیخ مولانا عبدالرق صاحب استاد، حضرت مولانا عبدالرق صاحب سے ان کی گاڑی لے کر کے ہم لوگ حضرت خود آ گئے، ہم لوگ وہاں گئے بدر میں، میں نے کہا کہ دیکھ بدر کو سمجھ جاؤں، بدر کو اس زمان کی جنگل، یہ ندی اس طرح اب تو یہ اشارہ بن گیا، لیکن جو جگہ ہے جہاں لڑائی ہوئی ہے، جو پہاڑ اور جو جگہ ہے جس وادی میں، وہ جگہ اب تک اس میں آبادی وغیرہ انہوں نے نہیں کی ہے، شکر ہے کہ آدمی کو نقشہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بدر میں کہ گاڑی بھی ہماری تک خراب ہو گئی، ایئر کنڈیشن اس میں، تو
تو ایک مکینک والے کو دیتے ہیں گاڑی بنانے کے لیے، ہم کسی ہوٹل میں بیٹھ گئے، ہوٹل میں بیٹھ گئے 4-5 بندے تھے، تو پٹھان 3-4 پٹھان ایک پٹھان آ کر ایسے دیکھتا ہے، ایسے دے کر کے واپس چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر جا کر پھر واپس آ کر کے ایسے دیکھتا ہے، پھر واپس پٹھان جا رہا ہے، تو ہے کہا خیر کرے پٹھان خود کچھ حملہ نہ کرے، سمجھے؟ تو آخر پٹھان اندر آ گیا، خوجہ تو منظور ہے، خوجہ تو منظور ہے، انہوں نے کہا کہ جی منظور ہے، پٹھان چمڑ گیا، تیرے حوصلے دیکھ لیا، کہنے لگے کئی سال پہلے آپ کو میں نے دیکھا تھا، آپ 4 سدہ میں آئے تھے، پشاور کے تھے، 4 سدہ میں آپ آئے تھے، اور وہاں ہمارے گاؤں میں آپ کا بیان ہوا، دور سے میں آپ کو دیکھا تھا خوجہ، آج ہم کو شک ہو گیا یہ منظور ہے، پھر کہیں منظور ہے، اور پٹھان نے پھر زبردست ہمیں کھانا کھلایا، سب کو بل بھی انہوں نے دیا، ہم بھی اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، پٹھان نے سارا بل بھی دے دیا اور خوب کھلایا پھر پٹھان صاحب نے کہا یار لے جاؤ نقشے، سمجھا؟ تو پٹھان نقشے کیا سمجھا گا، وہ تو ظاہر ہے کہ خاور اور خیبر مختلف کے نقشے جانتا ہے، تو کسی امام صاحب سے ملائے، وہ امام صاحب پھر ہمیں لے گئے، اس نے بھی دکھا دیا، فاستجاب لهم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمائی اس بات پر کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کر دوں گا، مردفین پیدل پہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے، ردیف ہوتا ہے کہ پہلے ڈبل سواری ہوتی ہے، جب کسی سواری پر سامنے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے والا ردیف ہوتا ہے، پیدل پہ لگاتار وہ فرشتے آئیں گے، اللہ نے مدد تو تمہاری کی، چوتھے پارے میں گزر گیا، وما جعلہ اللہ، وہ ضمیر کا مرجع ارداف ہے، اس ارداف سے مدد مراد ہے، اس مدد کو اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا تھا مگر الا بشرا، یہ مفعول ثانی جانا تھا، الا بشرا مگر یہ کہ تمہیں خوشخبری دو، مفعول ثانی بنا دے مفعول دو، خوشخبری کے لیے تو مفعول دو ہوگا، ولتطمئن بھی اسی پر آتا ہے، ولتطمئن بهذا الارتاف وبهذا الامداد، اس مدد سے تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل، آپ کہیں گے فرشتے تو خیر اللہ ہے، انہوں نے مدد کی، فرمائے نے وما النصر کائن الا من عند اللہ، وما النصر کائن الا من عند اللہ، نصرت فرشتوں سے نہیں ہوئی، یہ نصرت اللہ کی ہے، وہ خود اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ نے مدد، ان اللہ عزیز، اللہ غالب اور قدرت والا ہے، حکیم اور حکمت بھی جانتا ہے، اگر کسی کو شکست سے 2-4 کرتا اس کی حکمت ہوگی، جیسے عہد میں ہوا، اور اگر فتح دیتا ہے جیسے بدر میں ہم دیا، حکمت ہے سنبھال، اذ یغشیکم الناس، یہ پہلے والے حصے بدر ہے، اذ یغشیکم الناس، یاد رکھ لینا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہ دعونا تعاون کو الناس اونگ سے، اونگ کیا ہے امانتا من اللہ، اللہ کی طرف سے چین اور سکون اور امن پیدا کرنے کے لیے تھا، اذ یغشیکم الناس، اذ غشاکم اللہ کی معنی، اذ غشاکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہ آپ نے کو ڈھانپ لیا الناس، نیند سے اور اونگ سے، نیند اور اونگ سے، امانتا من نعاس سے بدل ہے، اور اچھے بیان بدل ہے، امانتا منہ کہ اللہ کی جانب سے ایک قسم کا عذاب کا بدلہ کریے گی، اللہ کی جانب سے ایک قسم کریے کہ امن تھا، اذ یغشیکم الناس امانتا منہ وینزل، اور اس کو بعد لوگوں نے عذاب کا بنا کر کے مفعول له بھی بنا دیا اور حال بھی بنا دیا، وینزل علیکم من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ بادل سے اتار رہا تھا آپ کے لیے پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے بہذا الماء، پانی کے ذریعے سے، اصل مسئلہ یہ تھا صحابہ جہاں کھڑے تھے وہ اس کو آپ سمجھیں گے چائے ٹائم کے مانگو کہ حکومت چرنگ نہ پڑے چائے ٹائم کی دربار میں کنا اور صحابہ ان ظالموں نے پہلے سے ابو جہل کے مشرف نے پانی والے حصے کو قبول کیا تھا، تو شیطان نے آ کر کے صحابہ کو بتایا انسانی شکل میں کہ کیا کرو گے، ہر قسم کے وسوسے یہ پیدا کر کے پانی سے بھی دور ہے کیسے جنگ لڑو گے، تو اس پر اللہ پاک نے بارش برسا دی، زمین کی جو مٹی ہے وہ مٹی جم گئی، اب اگر دوڑیں گے تو پاؤں دھنسیں گے نہیں، اب دوڑیں گے مٹی اپنی جگہ پر جم گئی، اور یہ کہ صحابہ کو جو پیاس کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اللہ نے دور کر دی، ہم بھی بدل جیسے تھے سبحان اللہ، اور جیسے بدل سے ہم فارغ ہو کے راستے پر زبردست بارش ہو، زبردست بالکل بادل کا نام نشان نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسی بارش برسا دی سبحان اللہ، یہ یغشیکم الناس امانتا منہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک چین سکون آپ کو یہ فراہم کرنا تھا، وینزل علیکم من السماء، اور آسمان سے بادلوں سے آپ کے لیے ماء پانی اتارا، لیطہرکم ینزل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ کو اس پانی سے پاک، ویذہب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کے وسوسہ کو آپ سے ختم کر دے، شیطان کے وسوسے، ولیربط علی قلوبکم،
اور تاکہ آپ کے دلوں پر یہ مضبوطی کی گرہ لگا دے اور یثبت بھی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دھیان رکھائے پانی کے ذریعے سے اقدامکم علی الارض، زمین پر تمہارے پاؤں کو جمع کر کے رکھیں۔ اب ان سب کو آپ ماضی کے معنی میں کر دیں، چونکہ جو ماضی ہوں اذ غشاکم النعاس امنۃ منہ ونزل علیکم من السماء ماء واذهب عنکم الرجس وربط على قلوبکم وثبت به اقدامکم۔ اور ادھر یہ چونکہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، اذ یوحی ربک، یہ بھی ایک علت ہے، اذ اوحی ربک الی الملائکہ، اللہ پاک یہ بدل ما قبل والے سے، اذ اوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی انی معکم، کہ میں میری مدد تمہارے ساتھ ہے، یہ معیت نصرت اس کو کہتے ہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ صورت ہے لہذا ان بدل القتال والجہاد، جہاد جیسے شروع ہو جائے اے فرشتوں، ان بدل القتال شروع ہو جائے فثبت الذین آمنوا، تو صحابہ کو جمع کر کے رکھ دینا، ان کو ثابت کر دینا۔ سبیتوں کا معنی قووہم، ان کو مضبوط کر لینا، سپورٹ کر لینا، مضبوط کر لینا۔ ساتھ الذین آمنوا سے صحابہ مراد ہے۔ بولو اس وقت جو جنگ لڑ رہے تھے صحابہ، 313 کو طے شدہ ہے قطعی طور پر، قطعی ثبوت، قطعی دلالت، اور شیعوں کی کتابوں میں تفاسیر میں تفسیر الکوثر اور تفسیر اللہ کا بنا کر لیا کہ کیا ہے، ایک تفسیر الکوثر ہے، دوسرا بلاغ القرآن، سب میں لکھا ہے کہ 313 وہ بھی مانتے ہیں۔ تفسیر الکوثر 10 جلدوں میں سے، سمجھے میں ابھی الامثل 16 مسجدوں میں، ناصر مکارم شیرازی انہوں نے بھی 313، آپ سمجھے نہیں سمجھے، اور المیزان 20 جلدوں میں تباہی کی تفسیر، تباہ فواد کے ساتھ مزہ کرم تباہی سمجھے، بلا بتا اس کو لے دو، دشمن کو پڑھو ہمیشہ کو، دشمن کو پڑھو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے شیعوں کی کتابوں کو پڑھے بغیر میدان میں جاؤ گے، اور اکثر فرا خاصا اردو کی کتابیں دیکھ کر کے، یا یہ کہ مولی منظور کی یا منظور نعمانی کی یا امین و کاڑل کی منہ کی کھانی پڑے گی، بالکل نہیں۔ ہمارے حضرت نے حضرت اقدس مفتی سید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے دار دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے، شیخ بڑے عالم تھے، مفتی مہدی حسن خود ان کو ناظر تھے، فرمایا کہ مجھے کہا کہ اللہ کے لیے کسی بھی بزرگ کا حوالہ اس پر اعتماد نہیں کرنا جب تک کہ اس کتاب میں دیکھو سیاق و سبق سے خود نہیں کر کے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ 313 یہ سب دیکھتے ہیں، 313 تو پکی بات ہے۔ اب دوسری بات کہہ دینا کہ بجتن پاک، پھر ابو ذر غفاری اور ابو درداء سلمان فارسی، یہ چند حضرات 12-13 کو کہتے ہیں، یہ صرف مسلمان، باقی سارے مرتد ہیں۔ اس لیے شیعوں کی ارتداد میں سمجھیں، اب یہ ایک کہیں سوراخ ہو تو اس کو آپ میں ہاتھ رکھیں، ایک سوراخ، لیکن جہاں چھلنی کی سوراخ بہت ہوتے ہیں، کس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ سوراخ بہت ہیں، ان کے کفر پر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں سمجھے، ان کے کفر پر ایک چیز نہیں ہے، کئی چیزیں، یعنی آپ صحابہ کو تو چھوڑو، من قال لأخیہ یا کافر فقط باء به احد واقع، سمجھے، ان کے شیعوں کے ہمارے بخاری کی یہ روایت ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے سامنے والا کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہے، بخاری کی روایت ہے۔ شیعوں نے جب میں نے یہ روایت پڑھی تو شیعوں نے اس کے ہمارا ان کی کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی حدیث ہے، حدیثوں کے آئے ہیں ایما رجل ما حاکم اللہ تعالیٰ کی درمیان میں زائد ہے، ایما رجل قال لأخی یا کافر فقط باء به، یہ حدیثوں کے آئے سے الفاظ، اس کی تصدیق کو بھی کرو۔ اب اگر یہ کافر نہ ہو تو صحابہ کو کافر قرار دینے سے 100% یہ کافر ہو، سمجھے میں، صحابہ کو کافر قرار دیا۔ چنانچہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو یہاں کے حضرات اجتماع بات میں صاف کر دیتا ہوں، تو میں نے بزرگوں سے کہا ہمارے بولو جو کہتے ہیں شف شف نہیں کرو، شفتانو بولو، آڑو کو ہم لوگ کہتے ہیں شفتانو، تو کہتے ہیں شف شف کیوں کرتے ہیں، منہ ادھر ادھر کرتے ہیں، صاف صاف شفتانو بولو۔ بات صاف سی ہے، جب آپ کے اکابرین کا اتفاق ہے ان کے کفر پر، اب تو بات ہے اگر یہ مسلمان ہے آپ کے اکابرین نے کو کافر کرا دیا، بخاری کو شریف سے آپ کے اکابرین سارے کافر ہیں، اور اگر اکابرین مسلمان ہے یہ کافر ہے تو پھر اکابر کی مان کر آپ کافر کہیں گے، باتیں تو اور کچھ نہیں، سمجھیے، مسئلتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، مسئلتیں اپنی جگہ پر، مولانا علماء کے ساتھ رکھنے سے کوئی کافر مسلمان نہیں بنتا، سمجھے، سیاسی طور پر اگر لوگوں نے ساتھ رکھ دیا اس سے کوئی کافر کوئی مسلمان نہیں بنے گا، بات صاف سی۔ ہم لوگ بخدا کسی کو کافر بناتے نہیں، صرف بتاتے ہیں، بولو، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں،
کیا کرتے ہیں کافر بتا ٹٹی تو پہلے سے ٹٹی بن گئی میں وہ ٹٹی تو بتا وہ ٹٹی بتاتا ہوں بناتا نہیں ٹٹی تو تم خود کرتے آپ نے خود کرتے ٹٹی وہ ٹٹی بتاتا ہوں بناتا تو نہیں بنایا کہاں نے بات تیار کر کے نکالتے ہیں دونوں باتوں میں بہت فرق ہے یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں بناتے نہیں کوئی مسلمان بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں واپس رہی چیزیں یہ بولا ثبت الذین آمنوا اس موصول معرفہ ہے آج کے لیے ثبت الذین آمنوا ایمان والوں کو صحابہ کو جمع کر کے رکھو سوال فی قلوب الذین کفروا رعبکم ان کے کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے تمہارے رعبکم الف لام مضاف لے گئے ویسے صحابہ فضربوا فوق الأعناق جب جب شروع ہو جائے سب کے اوپر اصلاح کریں فضربوا فوق الأعناق ان کی گردنوں کے اوپر مارو فضربوا منهم كل بنان بنان کہتے پورے کو لیکن اتنا کو جز غیر آتا انگلیوں کو مارو گردن مارو اور انگلیوں سے تلوار پکڑی جاتی ہے انگلیوں کو جو ماریں گے تو پھر یہ کہ ڈنڈا کیسے پکڑے اس لیے ہمارے یہاں بلوچوں میں پہلے ڈنڈوں کی لڑائی ہوتی تھی یا تلوار کی یا لڑائی تو بلوچ طاقتور بلوچ وہ ہوتا تھا جو اصل وہ کس کر کے سامنے والے کے ہاتھ پہ ڈنڈا پہلے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں مارتا اب اس کے بعد کیا کریں گے ہاتھ پر ڈنڈا مطلب جب ہم نے ڈنڈا مارا پھر کیا ہوگا اس کے بعد آدمی ڈر نہیں سکتا یہ جن ہاتھوں سے جن انگلیوں پر مارو تو بنا اگر جو پورے کو کہتے ہیں لیکن مراد سے نہیں سارے کا یہ رب کا مراد کرے ذالک بان نشاء اللہ یہ کتاب یا ضربهم کتابوں یا قتلوں بھی ان کو یہ قتل کرنا کیوں ہے ان کی قوم کو مارنا ضربهم ثابت بان نشاء اللہ ورسولہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ومن يشاقق الله ورسوله اللہ رسول کی جو مخالفت کرے فإن الله شدید العقاب له اپنا یہ اللہ تعالی کا یہ کیا ہے یہ زمین روٹی ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب له ذالکم الامر ذالک حقیقت یہ ہے اللہ کا کرے سے دوسرا معنی ذالک واقع ذالک کو مبتدا بنا پہلے میں نے الامر مبتدا بنا ذالک کو خبر بنا الامر ذالک حقیقت یہ ہے صورت حال اور ذالک کا مشابہ ہے عذاب ذالک العذاب واقع یہ عذاب پر مسلط ہو کر کے رہے گا یہ عذاب پر مسلط ہو کر کے رہے گا قرآن پاک ذالک کے ساتھ خبر کو یا مبتدا کو حذف کر لیتا ہے یہ کئی مقام پر سورہ اسلام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کئی مقام پر ذالک العذاب واقع یہ کیا الامر ذالک اس یہی صورت حال ہے فتنبہوا متنبہ ہو جاؤ تنبہوا متنبہ ہو جاؤ فذوقوا اور یہ عذاب کو چکھا دو یہ متنبہ ہو جاؤ اس عذاب کو چکھ لو وان للکافرین عذاب النار والواجب ان للکافرین عذاب النار کیا کہتے ہیں الواجب واجب یہ کرنا للکافرین عذاب النار یا رب اللہ یا الذین آمنوا اذا لقيتم الذین کفروا صفا فلا یہ قانون جہاد کے لیے مولانا یا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقيتم الذین کفروا صفا جب کسی کافروں کی جماعت سے ملاقات ہو جائے صفا دو بدو آمنے سامنے دو بدو روبرو دو بدو آمنے سامنے ہو جائے یہ ہمارے بلوچوں کے الفاظ فارسی کے یا الذین آمنوا اذا لقيتم الذین کفروا صفا دو بدو روبرو فلا تولوهم ادبارکم الادبار اطلاق مضاف نے دکھا ہے فلا تولوهم ادبارکم پشت پھیر کر کے ان کی طرف سے کہ نہ بھاگو اس لیے مردوں کے جتنے آپ دیکھیں گے اللہ کا بھلا کرے مردوں کے جتنے زخم دیکھیں گے سینے پہ لکھا ہو اور بزدل بھاگتے ہیں کوئی گولی دبر پہ لگی ہے کوئی پیٹ پہ لگی سمجھ میں ہے بعض ساتھی مولانا جب لوگوں پر گولی چلاتے دوڑتے پورا برس کے بستوں کے سینے پہ مشکل سے سمجھے گیا کہ نہیں ہمارے یہاں مزید سے بڑا قاتل تھا سمجھے بس اللہ مغفرت فرمائے چھوٹے سے قد کے تھے میں نے اسے پتہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ 60 سے زائد قتل تو میں نے آمنے سامنے براہ راست کیا باقی زخمی کتنوں کو کیا کتنے مرے ہیں اس کا حساب نہیں بتا سکتا میں نے اسے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو بڑا کرے اپنا ایک وقت بیان کیا کہنے لگے کہ ایک پہاڑ دو نوجوان اسکوٹر پر جا رہے تھے ہم لوگ کہتے 10-12 ہم چھوٹے بھی تھے مسلح تھے الذین کفروا کافروں سے ہم نے سمجھا فلا تولوا ادبارکم
کچھ دیر تک یہ بات ومن یولد یوم القتال یوم القتال یوم القتال یہ سب کریں گے جو سے کچھ دیر تک یہ یولد یوم الدین جو پھیر دے گا اس دن دبرہ اپنے پشت کو دشمن کی طرف فقط باء بغضب من اللہ اللہ کا غصہ اس دن نمبر اللہ کا غصہ الا متحرفا یولد کی زمین سے یہاں الا متحرفا لقتال او ایک سائڈ پر روکا ہے جنگی چال جس کو کہتے ہیں جنگی چال ایک سیٹ متعارف عرب سے ایک سیٹ اور متحیزا الى فئة یا اپنی جماعت کے ساتھ جا کر کے پناہ پکڑتا ہے متحیزا پناہ پکڑتا ہے الى فئة میں لڑ رہا ہوں ادھر دشمن سے لیکن میں اکیلا ہوں وہ مجھے گھر تو میں بھاگ سکتا ہوں اپنے دوستوں کو بچا کر کے یہ دو قسم کے باتیں کی اجازت ہے تو حاضر بندوں کی تعریف جیسے حضرت کریم بھاگتا تھا ایسے بھاگتا کہ اچانک حملہ کرتا تھا کرار اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بار بار انا میری صحبت نہیں امی حیدر میری ماں نے حیدر اس وجہ سے مجھے کہا ہے اور ہنس کر کے لڑتے مولی منظور جیسا اس دن میں پچھلے سال نام نام سے پہلے گیا عمرے پر تو خیبر ہم چلے گئے پٹھان کو بنا جاتا اور میں بولتے جو میرے یہ جو پھیر دے گا تو کچھ کو یوم القتال کے دن فقط باء بغضب من اللہ شرط الا متحرف یہ کہ ایک طرف قتال کے لیے ایک طرف ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور میں نے اپنے جنگی چاہ اور کہیں نہیں لگتے ہیں یعنی کہ کسی لشکر کی طرف یہ کہ اپنے لشکر کے پاس پناہ پکڑ لیتا ہے فرماتے ہیں فقط باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم ٹھکانہ اس کا جہنم وہ بھی اثر مسیح جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اٹھنے کے دیوار سے جہنم پھر فرماتے ہیں کہ لماذا تتفاخرون آپ فخر کیوں کرتے تتفاخرون بقتالکم آپ اپنی لڑائی پر فخر کر رہے کہ آپ نے جنگ لڑی ہے لیکن فلم تقتلوهم آپ نے ان سے کوئی قتال نہیں کیا ولكن ما قتلهم بدر کے موقع پر اللہ نے تمہارا وما رمیت اذ رمیت جس وقت آپ کم کریاں مار رہے تھے آپ نے نہیں مارا ولكن اللہ رمى اللہ پاک نے یہ تمہارا عجیب بات ہے آپ کھانا کھا رہے آپ نے کھانا کھایا اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے کھانا جس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے آپ نے نہیں کھایا میں نے کھایا تو ادھر کہہ رہے کہ جس وقت کھا رہے تھے تو میں نے کھایا نا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے کھانا نہیں کھایا میں نے کھایا سمجھتا مطلب یہ آپ نے ایک روٹی کھائی اور میں نے 5 روٹی کھائی اب 5 روٹیاں کھائی میرا کھانا آپ کے کھانے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو آپ کا کھانا ناقص ہے اس کو کہتے ہیں تنظیم ناقص کی منزلت المعلوم حضرت علی کو فرمایا کہ مجھے چند کنکریاں دے دو کنکریاں دے کر کے آپ نے دشمن کی طرف ایک قدم بڑھ کر کے فرمایا شاہد الوجوہ خدا چہروں کو بگاڑ دے یہ چہرے بگڑ جائے تو ایسے ایسے ادھر ہونے لگے اب فرماتے ہیں کہ آپ کنکریاں مارا تو محمد رسول اللہ نے لیکن ان کی آنکھوں تک مارا محمد نے لیکن آپ کا مارنا وہ ناقص ہے اصل ان کی آنکھوں کو نابینا کرنا پہنچا دینا میرا کام ہے تنظیم ناقص کی مدد اب آپ مجھے اور اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو پٹھانوں سے تو سمجھ میں آئے آپ دیکھو کہ ایک پٹھان کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں کون سا پٹھان موٹا ہے ذرا اب یہ جا رہا ہے ڈبل دیکھا چل اب اس سے میں جنگ لڑتا ہوں کہتے ہیں 10:30 صبح پاس نہ کرو تنظیموں کے مقابلے میں سچے رشتے آپ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں ہوں تو کس سے بات کر رہا ہے اگر میں کچھ نہیں ہوں تو کس سے بات کر رہا ہے تو میں کچھ تو ہوں تبھی تو تیرے پسینہ آ گئے اور تیرا یہ کہ لعاب نکل رہا ہے مجھ سے کچھ تو ہوں لیکن اتنا لمبا نہیں جتنا یہ ہے اس لیے میں ناقص ہوں تنزیل و ناقص میں منزل دیتا ہوں مجھے اس ظالم میں شمار نہیں کیا سمجھے اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو دوسرا اس کو بند کریں آپ یہ وحدت وجود کے مسئلے میں یہ مثال کو رکھنا بہت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ آپ کی مشیت کچھ بھی نہیں اصل مشیت اللہ کی نتیجے نکلا مشیت لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال الا بمشیت اللہ میں چاہ رہا ہوں اس کلاس کو میں اٹھاؤں اس کلاس کو اٹھانا نہ اٹھانا دونوں برابر ہے اٹھاؤں نہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں میرے ارادے سے اور میرا ارادہ کہ میں اس کو اٹھانا چاہ رہا ہوں تو میرا ارادہ اٹھانے کا یہ اس کو اٹھا نہیں سکتا میرا ارادہ صادق ہے میرے ارادے کے ساتھ پھر اللہ اپنے ارادے کو ملائے گا تو پھر یہ میرا سوچ پائے گا آپ کو نظر سمجھیں مشیت لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال مشیت ارادہ وغیرہ یہ چیزیں خیر رضا وغیرہ میں فرق شرع کا ہے ولكن ما قتل وما رميت
اس رحمت عزت بنے گا رحمت کے لیے، ولیکن اللہ رحمہ، لیکن اللہ نے یہ وہ کر ان کو مارا. وفعل اللہ ذلك، خیال کریں اور اللہ پاک نے اس لیے کہ تمہیں مدد دی، ونصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرما دی، لیبلی المؤمنین منکم، اللہ اپنے جانب سے ان کو آزمائے فلاں حسنا، بہترین طریقے سے. اور دوسرا یہ کہ اللہ پر احسان کرے، بہترین قسم کا احسان کرنا. اس وقت بلا کا معنی ہو لیحسن المؤمنین منہ من جانب کی بلا احسان، سمجھے؟ اس وقت آزمانے کا ترجمہ بھی نہیں کہ انسان سے، آزمانا اور احسان دونوں کا ساتھ. اور چونکہ بلا دونوں میں استعمال ہوتا ہے، حسنہ میں بھی ہوتا ہے، سیئہ میں بھی ہوتا ہے، امتحان میں بھی ہوتا ہے، انعام میں بھی ہوتا ہے. وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ آپ نے پڑھا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے ساتھ تمہاری بات کو سنتا ہے. دنیات ذالک، اسی طرح الامر ذالک، حقیقت یہ ہے الامر ذالک، صورتحال یہ ہے آپ کے سامنے. ذالک وَأَنَّ اللَّهَ مُحِيطٌ بِكَيْدِ الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ پاک یہ کہ کافروں کی ہے کہ مکاری کو اللہ کمزور کرنے والا، اللہ مہیروں، اللہ کمزور کرنے والا قید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو. یہ چیز بھی برحق ہے. الامر ذالک، ذالک خبر بنے گا لوگوں کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ کا اسی طرح تفسیر کر کے دوسرا یہ کہ ان اللہ کو یہ جملہ بنا دے، ان اللہ مہیروں قید الکافرین، وتعبیر مفرد یہ مبتدا بنے گا اور حق کو اس کے لیے خبر بنے گا. کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا اللہ، یہ چیز یہ کہ برحق ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ابو جہل نے کہا کہ پروردگار اگر محمد کا دین آپ کو پسند ہے تو پھر فیصلہ کروا دیں، اور اگر ہمارا دین سابقہ آپ کو پسند ہے تو پھر فیصلہ کر دیں میرے اور محمد میں سے کسی حق کے درمیان. اللہ فرما دے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، آپ فتح چاہتے تھے کہ ہمیں فتح ہو جائے، جو حق پر وہ فتح ہو جائے. ان تستفتحوا آپ مدد مانگ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، فتح آ گیا، مانا اللہ پاک نے محمد کی مدد کی، تمہیں ذلیل کر دیا. وَإِن تَنْتَهُوا عَنْ قِتَالِكُمْ عَنْ شِرْكِكُمْ، اگر تم اپنے شرک سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كَوْنًا فَانْتِهَاؤُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا باز آ جانا تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی لڑنے کی طرف تم رجوع کرے، یہ کہ لوٹو گے، نعود إِلَىٰ نُصرتِهِ، ہم محمد کی مدد کریں گے. إِن تَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِهِ، اگر تم لوٹو گے محمد سے لڑنے کے لیے، نعود إِلَىٰ نُصرتِهِ، ہم ان کی نصرت کے لیے مدد کی واپس لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت اور تمہاری جماعت، لَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، مانا اغنا شيء، تمہیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَوْ كَثُرَتْ فِئَتُكُمْ، اگرچہ تمہاری جماعت زیادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، اللہ یہ اس لیے کرتا ہے لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. مائیت نصرتی وَنَصَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک نے یہ مومنین کی مدد کر دی. لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ مولانا اللہ کا بڑا کرم، یہ بھی قانون ہے کہ جہاد کے لیے قانون بتا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، مجاہدین کو بتا رہا ہے امیر کی اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، ولا تولوا عنہ، نبی کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، نبی سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، وانتم تسمعون مواعظ القرآن، مواعظ اللہ کی نصیحت کو آپ سن بھی رہے ہیں تو نبی سے روکر رہے ہیں. اب دو وجہ لا تولوا عنہما، لیکن یہ کہ دو چیزوں کے اندر تعلق ہوتا ہے تو کبھی ضمیر ایک کی طرف راجع کر دیتے ہیں، جیسے واللہ ورسولہ حق ان یرزوہما، اور واللہ ورسولہ حق ان یرزوہ، حق ہونا چاہیے ان یرزوہما، یہاں بھی اسی طریقے اور مولانا اللہ رسول کی اطاعت اللہ کو بڑا کرنے کی کیا ہے لازم ملزوم. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ایک تو رسول کی طرف، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف، سمجھے آپ. ولا تولوا عن اللہ، اب رسول اللہ کہہ دو تو تب بھی لازم ملزوم. ولا تولوا عن اطاعت اللہ، تو تب بھی وہی لازم ملزوم. وانتم تسمعون مواعظ القرآن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے کہا کہ الذين قالوا سمعنا، زبان سے ہم نے، سر سے ہم نے یہ سنا ہے، کانوں سے سنا، وهم لا يسمعون، حالانکہ دل سے وہ سنتے نہیں ہے. قالوا سمعنا بأذان الراس، فرماتے کہ بأذان الراس،
سر والے کانوں سے نہیں سنا، آل یقوم لا یسمعون بسماع القلب، دل سے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے برے قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کا دھوکہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان شر الدواب کائن عند اللہ، کائن نہیں عند اللہ، یہ ضرور بنے گا شر کے لیے۔ فرماتے زمین پر چلنے والوں میں سب سے برا عند اللہ، حال کونہ کائن عند اللہ، جب ویسی ضرور ہو اللہ کے ہاں زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے یہ برا السمو، یہ خبر ہے نکلی السمو بہرے اصل کی جمع السمو بہرے، السمو جو کہ بہرے ہوا نام کا بنا کریے گی، السماع توحید توحید کی بات کو کلمہ کو سننے، البکمو جو کہ گونگے الکمو کی جمع ہے، صفت مشبہ سب البکمو گونگے جو زبان پر توحید کو نہیں لاتے، الذین لا یعقلون، یہ سن اور بکم کے لیے صفت ہے جو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں رکھتے جانوروں کی طرف۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لِفَضْلِ الْمَالِ، اگر اللہ کو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی معلوم ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو سماع انابت، سماع انابت اللہ ان کو نصیب فرماتے، سماع انابت، سماع انابت اور قبول ان کو نصیب فرماتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ التَّوْحِيدَ، اگر توحید اللہ ان کو سنا دیتا، سنا دے بفضل المال کو سنا دے، لَتَوَلَّوْا عَنِ التَّوْحِيدِ، توحید سے منکر کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ حال ہے تاکید کے لیے جو آپ کو بتا دیا۔ اب مسلم ہونا میرے دوستوں بزرگوں بھائی، لو اکلت لشبعت، بولو لو اکلت لشبعت، اگر میں کھاتا تو میرا پیٹ بھر جاتا، ولو شبعت، اگر میرا پیٹ بھرتا تو لصبرت، میں صبر کرتا، میں فریاد نہ کرتا۔ کیا کر لینا شبعت سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ادھے اسے دارا لو اکلت، اگر کھاتا لشبعت، پیٹ میرا بھرتا، ولو شبعت، اگر پیٹ بھرتا تو لصبرت، میں صبر کرتا۔ اب تکرار سے کیا چیز آ رہا؟ لو اکلت لشبعت، میرے والے قضیے کے اندر محمول اللہ کا بلا کر، محمول ہاتھ اسے تکرار، دوسرے میں موضوع ولو شبعت، پیٹ بھرتا تو لصبرت، دوسرے والے قضیے میں موضوع اللہ کا بلا کر، ٹھیک ہے۔ اب شبعت کو دونوں جگہوں سے گراؤ تو پہلے والے شرط کو دوسرے کی جگہ کے ساتھ لگا، اب ہوگا لو اکلت لصبرت، اگر کھاتا تو صبر کرتا، اور میں اس طرح اللہ کا بنا کریے لازم لفظ میں آدمی کھانے کے بعد تو کرتا ہی صبر، پھر معاملہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھو لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اسمع یہ تکرار ہے، پہلے والے قضیے کے اندر محمول اللہ کو بنا کر عہد اوسط ہے، دوسرے میں موضوع ولو اسمعہم، اب یہ کہ اسمع نہ اسمع ولو اسمع، اس کو گرا اب ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر بفضل المال ان کے اندر کوئی بھلائی اللہ کو معلوم ہوتی، لتولوا عن التوحید، تو یہ توحید سے ضرور روگردانی کرتے، ان میں کوئی لزوم نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا لزوم نہیں ہے۔ اس لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب کسی نے نہیں دیا، اور اس میں جواب مفسرین نے دیا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ کیا تو کسی مولوی صاحب نے جس وقت الافادہ پر ارشادات میں نے پڑھی تو مولوی صاحب پھر گیا حضرت اقدس کے پاس، وہاں حضرت کی زیارت کے لیے مولانا پھر پیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، تو فرمایا کہ حضرت مشکل قسم کا اشکال ہے، تو حضرت جی وضو بنا رہے تھے، تو وضو جب ختم کیا حضرت نے فرمایا ادا کاغذ قلم گھڑی جو اور لکھا، کاغذ قلم گھڑی کو بھیجے دو، کاغذ قلم مجھے لا کر کے دے دو۔ حضرت جی کو کاغذ قلم لے کر کے دے دیے تو حضرت نے جواب لکھا، جواب کیا لکھا کہ پہلے والا اسمع وہ سماع انابت، اور انابت اللہ رجوع اللہ، اور سماع القلب وہ مقید بسماع القلب، اور دوسرا جو ہے نا وہ سماع الحق سماع التوحید، دوسرا والا سماع الحق اور سماع التوحید۔ خلاصہ یہ قرار نہ اسماء اللہ اسماء لفظی طور پر مقرر ہے لیکن حقیقی طور پر مقرر نہیں، یہ لفظی طور پر آپ کو مقرر نظر آ رہا ہے، حقیقی طور پر تو حد اوسط صحیح نہیں ہے، جب صحیح نہیں ہے تو نتیجہ پھر صحیح نہیں نکلے گا، اس لیے اپنے اس اشکال کو اپنے جیب کے اندر رکھو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ تھا کہ منطقیوں کا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ فرض المعان ان میں بھلائی کا اللہ کو علم ہوتا اور لوگ آتا ہے انتفاع ساری بسب انتفاع ہوتا، اس کا معنی ان کے اندر بھلائی کا علم اللہ کو نہیں ہے، ان کے اندر بھلائی کا علم اللہ کو نہیں ہے، بھلائی ان کے اندر معدوم ہے اور معدوم کا علم اللہ کو نہیں ہے، جب معدوم کا علم اللہ کو نہیں ہے تو اللہ کی جہالت لازم ہے۔ کان جاہل عن المعلومات عن علم
معلومات ہے. سمجھنا ہے؟ جواب یہ کہ اس کو جہل نہیں کہتے. الجاہل من شانه ان يكون عالما والعالم من شانه ان يكون سمجھ ان يكون عالما. جاہل ہو کہ من شان يكون من شانه ان يكون عالما یا الجاہل من شانه ان يكون علما. جاہل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو علم کے اندر بھی تقابل عدم ملکہ دونوں کا ہے. اور معلومات کو جہل کہا بھی نہیں جاتا، اس لیے اللہ کے جہل نازل نہیں آئے گا. اللہ واسطے کرو اس کو سمجھ میں آئے. معلومات پر جہل کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. یہ کفر کی بات تھی. اس کے بعد سارے ساتھی کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ میں آئی؟ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بعد میں اشارہ کرتے ہیں. حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے اندر بھی لکھا یہ بات دوسری والی جو کفری بات میں تھی یہ شافعی نے نہیں لکھا. سمجھے ہوئے؟ اس قسم کی کچی باتیں امام راضی ہوتا ہے. سمجھے میں آئی؟ اس قسم کی کچی باتیں وہ نہیں ہے. اس لیے خیال کر لینا بات سمجھو. ابن راضی کی امام راضی کی اس قسم کی کچی باتوں پر ابن عادل حنبلی نے گرفت کی. ابن عادل حنبلی کی تفسیر اس کی اصلاح کی تھی. اس کا نام ہے اللہ کو بنا کر کے التسہیل لعلوم التنزیل. اللباب فی علوم الکتاب. اللباب حضرت کی اللباب کے لفظ کی کتاب. اللباب فی الکتاب اس کی اللہ کو بنا کر شرح ہے حضوری. اللباب فی الانصاب سمعانی کی کتاب ہے. اللباب کی مستخرج الامام فی الباب علامہ منبجی کی. سمجھے؟ یہ اللباب فی علوم الکتاب ابن عادل حنبلی کی 20 جلدوں کی تفسیر ہے. پہلی بات بڑی پیاری چیز ہے. علامہ موسیٰ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ راضی اشکال کو نقد کرتا ہے لیکن جواب اس کا کمزور ہوتا ہے. اس لیے فرمایا یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. نقد دو بڑے شوق سے، ادھار اگلے شوق سے. سمجھتا ہے؟ اس لیے امام طوفی رحمۃ اللہ علیہ امام طوفی نے عبد الکریم الطوفی الاشارہ الالہیہ اس نے 3 جلدوں میں راضی کی اس قسم کی کچی باتوں کو انہوں نے لکھا ہے. سمجھے؟ میں وہ چیزیں ساتھیوں کو پڑھاتا نہیں ہوں جو کہ یہاں سارے سوال بھی ہوتے ہیں راوی والے. ہمارا داخلہ کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. ان میں مدرسین علماء بھی ہیں لیکن اس قسم کی باتیں مجھے ایک دفعہ طلبہ نے کہا میرا اپنا شوق بھی ہے. سمجھے؟ یہ نوی ترکیب کے ساتھ بخدا میرا جی چاہتا ہے کہ میں منطقی ترکیب بھی آخر تک چاہتا جاؤں. یہ موضوع محمول اور کوسا قضیہ ہے. سمجھے؟ شرطی ہے، منفصلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی اتفاقی ارادی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں چلتی ہیں. لیکن طلبہ نے مجھے ایک دفعہ علماء مجبور بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھائیں. تو میں نے بسم اللہ میں 2.5-3 گھنٹہ لگایا. بسم اللہ میں 2.5-3 گھنٹہ لگایا. اس کے بعد اللہ کا بڑا کرے جیسے دوپہر کا کھانا ہو گیا تو 8-10 لوگوں کو دیکھا کہ بستر اٹھا کر کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہمارا ضرور بستر نہیں پاتا ہے. سمجھیے حضرت ضرور بستر نہیں پاتا جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں استاد جی کون سی چینل سے کام کر رہے ہیں. استاد جی کو چینل کا اسٹیشن کا پتہ نہیں. اس لیے طرح ہر قسم کے ہوتے ہیں ادھر سے قرآن ہو جائے. سمجھے؟ کاش کہ لوگ اس کو بند کرو. سمجھے؟ ہمارے نفاق ماننے میں بھی شوشہ بند ہوتا ہے. ہمارے پاس میرے پاس معلومات نہیں ہے تو اس پر کلمہ پڑھ لیا تو بعد میں تجدید ایمان کرے. میں بھی تجدید ایمان کروں گی کیا تھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ. لیکن ایک دھبوس کا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. ایمان اللہ اور رسول کی ہے دعوت پر لبیک ہو. سمجھے؟ اذا دعاکم جب یہ کہ آپ کو بلائے لما اس جہاد کی طرف کی دنیا کو گئی جس جہاد سے تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں. غیر مجاہد مرتا ہے لما اس جہاد کی طرف کی دنیا کو گئی جس سے تمہیں وعلم اللہ بولو یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ حائل اور آڑ بن جاتا بین المرء انسان کے درمیان و قلبہ اور اس کی سینے کے درمیان میں. اور جس کو جہاد کی توفیق نہیں ہے اللہ آڑ بن گیا ہے. اس کے ساتھی کو ہماری توبہ بولو یا اللہ ہماری توبہ. جہاد نہیں کر سکتے مجاہدوں کو غلط رکھا ان کے لیے دعا کرو ورنہ مقدر ہو کر کے کرو. سمجھے میں کیونکہ یہ صورت پورے یہ اور صورتوں میں جہاد پر ہے جہاد. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء. تمہارے داڑھی رکھنے سے اور اللہ کو بڑھانے تفسیر پڑھانے سے حدیث پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے اگر جہاد کا انکار کریں. میرے نبی نے فرمایا جہاد بھی نہ کرے جہاد کا پکا ارادہ بھی نہ کرے تو یہودی ہو کر کے بنے یا نصرانی ہو کر کے. یہ بالکل حدیث سے صحیح ہے. اس لیے ساتھ خیال کریں. اللہ رسول جب آپ کو بولا ہے سمجھے فرماتے ہیں کہ اذا دعاکم لما اس جہاد کی طرف عالم اللہ یحول بین
اطاعت اور طاعت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، جہاد کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُحْشَرُونَ إِلَيْهِ، اللہ کے پاس تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اور ڈرا کرو اس عذاب سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے خاص لوگوں پر نہیں آئے گا، سب پر عام ہوگا۔ بَلْ تَعُمُّكُمْ وَعَامَّتَكُمْ، بل تعمکم، آپ کو بھی عام ہوگی، وعامتکم، دوسرے لوگوں کو، اور خیال کر لینا، شب نہیں شیطان۔ واتقوا فتنة عذابا، اس عذاب سے بچو کہ جو ترک جہاد سے انسان بڑھاتا ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم، واتقوا فتنة، اس فتنہ اور عذاب سے بچو، لا تصیبن، نصیحت بنے گا جو نہیں پہنچے گا صرف تمہیں سے ظالموں کو، خاص طور پر ظالموں کو نہیں پہنچے گا، حال بنے گا خاص طور پر، بلکہ یہ ہے کہ ظالم اور غیر ظالم، مولوی اور شیخ الحدیث اس میں رسوا ہو جائے گا، جو جہاد نہیں کرے گا۔ خوب سمجھو یہ جگہ ہی اس قسم کی ہے، یہ سیاق و سبق سے ہی، واتقوا فتنة عذابا، اس عذاب سے، اس فتنے سے بچو، عذاب سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، صرف ظالموں پر نہیں ہوگا، بل تعم الظالمین وغیر الظالمین، شیخ الحدیث سائن پر بھی آ جائے گا، سمجھتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جانو اور عذاب آ چکا ہے، عذاب آ چکا ہے، سمجھے؟ اپنے نماز پڑھنے میں بھی ہم محتاج، انگریز کے اعلان ہو گیا کہ مسجدیں بند، تو ایک جماعت نے ایک سال کو بند کیا، اس کے بعد تبلیغ والے چوری چپکے سے یہاں آئے، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم مقبول بھی اور شروع کے لیے تم قلیل، جبکہ آپ تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض، مدینے کے اندر یہ کہ مکے کے اندر آپ کو کمزور سمجھا جاتا تھا، فی الارض، ارض مکہ کے اندر، تخافون، یہ دوسری صفت ہے، تیسری صفت ہے اس کے لیے اللہ کریم کی، تخافون ڈرتے تھے، تخطفکم الناس، لوگ آپ کو جب لیں گے، فآواکم، اللہ پاک نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا مدینے میں، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، خصوصی مدد فرما کے بدر کے اندر اللہ نے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں تمہیں دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، یہ بھی اللہ کو بلا کرے، یہ بھی قواعد قانون ہے، خیانت نہ کرو جہاد کے دوران کسی طرح۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ لیا کافروں نے کہ سعد بن معاذ، اس کو ہم نے جج بنایا، فیصلہ بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو سعد بن معاذ فیصلہ کرے، اب اس کو حکم جج بنائے نہیں بنا۔ حضرت ابو لبابہ کی کچھ مجبوریاں تھیں، اشارہ کرنے کی طرف، اپنے کہنے کی طرف، سمجھے؟ فرمایا سعد بن معاذ کی فیصلے پر اگر آپ راضی ہو گئے، جج بنایا تو وہ تمہاری گردنیں کٹوا دے گا، سمجھے؟ اس لیے وہ لوگ یہ کہ ہٹ گئے، یہ راز آپ نے آؤٹ کیوں کیا، اس پر یہ کہ یہ کتاب آ گیا، تو اس وجہ سے حضرت ابو لبابہ نے وہ مسجد نبوی کے اس پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا، 7 دن پتہ نہیں 11 دن کے یہاں بندے رہے، 7 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اللہ نے پھر اس کی توبہ کو قبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ، باب الصلاۃ، جہاں سے حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے مسجد نبوی میں، پیارے محمد کی زیارت کے لیے ہم جائیں گے۔ یہاں پر ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا اسطوانۃ التوبہ، اس پہ لکھا ہوا اسطوانۃ التوبہ، توبہ والا پلر اور توبہ والا اللہ کا ستون، یہ وہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا، سمجھے؟ روتے رہے، 6-7 دن میں اللہ نے توبہ کو قبول کیا، فرمایا کہ نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو جب تک محمد اپنے دست مبارک سے نہیں کھولے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بہرحال یہ ان کی مجبوری تھی، چونکہ ان کے بچے تھے ان کا ان کے پاس، اس وجہ سے تاکہ خوشی ہے کہ ان کی یہ کہ وفاداری اپنے لیے لے لو، یہ تھوڑی سی خیانت ہے۔ یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، ولا تخونوا اماناتکم، امانات دینیوں یا دنیا میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ خیانت اسم، خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانو کہ تمہارے اموال اور مال اور اولاد یہ سب آزمائش ہے، تفتنون بھی تمہیں آزمائے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اولاد کی مجبوری کی وجہ سے اس نے راز آؤٹ کر دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اس بات کو بھی جانو، أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے یہاں عظیم ثواب ہے۔ یا الذین آمنوا إِن تتقوا اللَّهَ، یہ بھی جہاد کا ایک قانون ہے کہ تقوی اختیار کر لینا، تقوی اختیار کر لینا، اس سے انشاءاللہ فتح ہوگی۔ یا الذین آمنوا إن تتقوا اللَّهَ، ایمان والوں کا تقوی کو اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہارے لیے ایک مخرج پیدا کرے گا شدائد سے، مصیبتوں سے نکلنے کا۔ یہ تقویٰ فرقان بنے گا تمہارے، فرقان کا ترجمہ مخرج سے کرو، مصیبتوں سے نکل جاؤ گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو مغفرت کرے گا۔
مغفرت میں اور تکفیر میں دونوں میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کی ذات بڑی فضل والی مہربانی والی ذات ہے. اور دیکھ لو یہاں تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ آدمی اس قسم کی بکواس میں کرتا ہے. یہ ابو جہل لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. کسی نے کہا محمد کو جلا وطن کرو، کسی نے کہا کہ بھائی کاٹ کرو، تعلقات کاروبار رشتے میں. ابو جہل نے کہا کہ اللہ کو بڑا کرے، میری رائے ہے کہ اس کو قتل کرو، اس کو شہید کرو. تو شیطان وہاں بوڑھے کی شکل میں وہاں تھا. شیطان نے کہا کہ میری رائے ہے قسم نے کہا کہ بوڑھا اس کے ساتھ وہ شیطان بوڑھے کی شکل میں. تو یہ طے ہو گیا کہ آخری مسئلہ سب سے بہتر ابو جہل کی رائے محمد کو قتل کیا جائے. اذکروا یا اذکر میرے پیارے یاد کر لیکن جب کو لکھا الذین کفروا جبکہ لکھا انت ٹھیک ہے آپ کے بارے میں کافر وہ تدبیر کر رہے تھے. کافر لوگ یسبدو کا کہ آپ کو قید کر رہے. یسبدو کا معنی ہے یقینو کا آپ کو قید کر رہے سمجھے اور آپ کو جکڑ دیں اور یقتلوا کا یا آپ کو قتل کر دیں اور یخرجوا کو من مکہ ہے مکہ سے نکالے. بس یہ ویم کرونا اور یہ کرو پر ویم کرونا ہر قسم کی تدبیریں چال چلا رہے تھے. ویم کرنا اللہ پاک کی تدبیر اپنی تھی. واللہ خیر الماکرین. وَإِذَا تُتْلَى یہ اثر ہے عدم تقویٰ کا. یہ اثر اگر تقویٰ جہاں نہ ہو تو پھر آدمی غریب کو بھی شہید کرنے کا سوچتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا یہ بھی اللہ کو بڑا کرے عدم تقویٰ کا اثر ہے. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ہمارے آیت کی تلاوت ہوتی قالوا قد سمعنا تو وہ کہتے سنا لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن ہم اگر چاہیں تو ایسا قرآن ہم ملا سکتے ہیں. فرماتے ہیں هذا إلا أساطير الأولين نہیں ہے یہ قرآن مگر قرآن لوگوں کے قصے اور افسانے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ یہ بھی اثر ہے عدم تقویٰ کا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ جب انہوں نے کہا اذکر اذ قال اللهم اللہ ان كان هذا القرآن هو الحق من عندك یہ قرآن ہے محمد والحق ہے آپ کا فامطر علينا حجارة من السماء آسمان کی پتھر برسا دے. وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ابھی جناب عذاب میں یہ عذاب بہتر ہے. وما كان الله ليعذبهم ابدا فرماتے ہیں یہ عذاب کو تو مانتے ہیں لیکن میں عذاب نہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت في مكة جب تک آپ مکے میں پر عذاب نہیں آئے گا. میرے نبی نے مکے کو چھوڑا تو پر عذاب آ گیا مدینے میں. بدر میں مدینے میں اللہ کا بڑا کر ہو گیا اس لیے کہ مدینے سے نکل کر کے بدر کے میدان میں. لیکن یہ حضرت کی مدنی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ان کو اللہ عذاب نہیں کرے گا. آج یہ کہ مسلمان استغفار کر رہے ہیں وهم يستغفرون کافر کیا استغفار کریں گے. مسلمان جب موجود ہے یہ مسلمان کی لاج رکھتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. جب تک آپ موجود ہیں جب تک آپ کے صحابہ موجود ہیں استغفار کر رہے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. سمجھے نہیں کہ مالک ابن دینار کو کافر نے عیسائی نے کہا کہ اے مالک ابن دینار خیال کر لینا مسئلہ کا حل ہو جائے گا. بڑے محدث تھے مالک ابن دینار. کافر نے اسے کہا کہ چلو تیل جلائے تیل گرم کیا. سمجھے عیسائی نے تیل گرم کیا کہا کہ اب یہ دونوں اپنے ہاتھ داخل کرتے جو حق ہوگا تو اس کو انشاءاللہ ہاتھ جلائیں گے. آپ کا قرآن حق ہے میں کہتا ہوں میرا انجیل حق ہے. دونوں ہاتھ داخل کرتے ہیں. دونوں نے ہاتھ داخل کیا. نہ عیسائی کو تیل نے جلایا تیل ابل رہا ہے تیل آپ پر نہ عیسائی کو جلایا نہ مالک ابن دینار کو جلایا. اللہ مالک ابن دینار آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے. کہنے لگے پروردگار میرا ہاتھ تو اس لیے نہیں جل رہا کہ محمد رسول اللہ کا دین اور قرآن میں نصیب ہے لیکن اس کتے کا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا. مالک ابن دینار سے صبر نہیں ہوا کہ میرا ہاتھ نہیں چل رہا میں باہر بھی دیکھوں گا لیکن یہ کتا عیسائی یہ لوگ کیا کہیں گے اس کا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا. جیسے دونوں نے ہاتھ دبو دیا اور عیسائی ادھر ادھر دیکھ رہے لوگ ہنس رہے کہ واہ عیسائی کو تو کچھ نہیں ہوا مسلمان کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن عیسائی کو تو کچھ نہیں ہوا. مالک ابن دینار آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے. ایک محدث ہے سمجھے اوپر سے آواز آئی اجل تھا یا مالک ابن دینار. مالک ابن دینار آپ نے بہت جلدی کی بے صبری کا آپ نے مظاہرہ کیا. ان سے کہہ دو وہ اپنا ہاتھ الگ ڈالے آپ اپنا ہاتھ الگ ڈالے. تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے میں اس پہ جلائے تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے. فرماتے محمد جب تک آپ مکے میں عمومی عذاب نہیں آئے گا. خصوصی کچھ افراد کو خارش ہوتی ہے جیسے مجھے اللہ مجھے پتھر بارش برساتے عذاب میں اللہ نے کر دیا بدر میں اس کو دیا لیکن عمومی عذاب نہیں آئے گا. جب تک صحابہ ہے اور جب تک آج بھی کافر اپنے کو یورپ
یہ سب کچھ ہماری وجہ سے برقرار ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ ہے قیامت نہیں آئے گی. پاکستان کو پاک فوج نے نہیں بچایا. خدا کی قسم تبلیغی جماعت نے اور ہم لوگ بھی بچائے. بات صاف سی ہے جو عشق کرتا ہے تو ڈرتا نہیں. اب یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے. آگے دیکھو وما لہو کیا انتہا حکمت کا اي شيء ما لہو کون سی چیز کے لیے روکتا ہے اس بات کو کہ اللہ عزیز اللہ اللہ عذاب نہ دے. جبکہ ہاں یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں تو پھر ان کا کیا حکمت ہے کہ ان کو اللہ عذاب کیوں نہیں دے گا. ادھر کہتا ہے کہ آپ موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اور ادھر کہتا ہے یہ کون سے بات کس بات کے لیے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جو مسجد سے روکتے ہیں. دونوں آیات میں ٹکر سمجھ میں نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں جب آپ موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب دیں گے اور ادھر کہتے ہیں مالو اي شيء حاصل لهم کون سی خوبی ان کے اندر ہے کہ لا يعذب اللہ علیہ وسلم دے گا اللہ. حال یہ کہ مسجد سے روکتے مسجد حرام سے نماز ان کو روکتے. ارے کچھ بڑا پڑا نہیں پڑا. دونوں آیتوں کا چکر نہیں ہے. چکر آپ کے دماغ میں چونکہ جمعرات آپ کو جانا ہے چکر. اس لیے آپ صاف صاف سے کہہ دیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ہیں. اور آپ کی مثال کے بعد کون سے بات کے ہوئے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. دوسرا جب تک آپ موجود ہیں آپ کے صحابہ موجود ہیں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور صحابہ نہیں ہوں گے تو کیا ہے ان کو چھوڑ دے تباہ کر. دو تیسرا یہ کہ جب تک آپ موجود ہیں ان کو عذاب نہیں دوں گا عمومی عذاب نہیں دوں گا. اور آگے فرماتے ہیں یہ کس بات کے مجھے ان کو خصوصی عذاب دوں گا. پورے کفر کو ختم نہیں کروں گا. مجھے رتب جیبا افسو کل مجموع کو کروں گا. تعویل یہ تھوڑا سمجھ آ گئی ہے. وما لهم ولا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے. ان اولیاء الا المتقون مسجد حرام کے متولی تو تقوی اور طاعت والے ہیں. اور اس کے لیے ضرور ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو. اپنے لائن اللہ کو منظور کے لیے دعا کرو. اللہ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے اس مدرسے کو بچائے. بولو آمین. اللہ آپ کی جوتیوں سے بچائے. آپ کی جوتیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی حفاظت کرو. مولانا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس یہ قیامت کے دن بس اتنا کہہ دینا استاد جی ہمارا مشہور بات تھا اس کی اجازت سمجھ لیجیے. اللہ آپ کی وجہ سے یہ میرے رب میں مجھے یقین ہے یہ سارے جہنم میں نہیں جائیں. یہ سارے جہنم میرا استاد ابھی نابینا ہو گیا تو اس کو اللہ کو پاک کریم ولكن اکثر لا يعلمون یہ جانتے ہو گیا. وما كان الصلاه من البيت بیت اللہ کے پاس کی نماز نہیں الا بکا اگر سیٹیاں اور تسبیحات اور تالیاں بجنا. سیٹی اور تالی بجنا تھوڑی نماز ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں نماز کھٹی ہے کہ رسا وہ جماعتو یہ نماز ہو رہی. جیسے عربوں کے آپ نے دیکھا نا موبائل میں فون آ گیا ان کی نماز اللہ کو بھلا کرے. وہ سیٹیاں اور تالیاں ہیں جب یہ جس کی نماز علاقہ حقیقت اور صنعت محافظہ جن کی نماز کی حقیقت یہ ہو تو فضوق فرماتے ہیں کہ فضوق العذاب ان سے کہا جائے گا عذاب چکو بما کنتم تکفرون یہ دو تمہارا کفر ہے. اس کے بعد یہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کفر کی اشاعت میں جہاد کے مقابلے میں یہ بھی انشاءاللہ افسوس ہوگا. دین دنیا دوارو نہ خراب سمجھے. چیز گرفت 30 گرفت ہمارے چیز گرفت 30 گرفت سمجھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ينفقون کے ساتھ مطالعہ کے لیے سبحان سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لوگ فسينفقون یہ نبی خبر ہے. فرماتے ہیں کہ ان الذين كفروا ينفقون نہیں یہ میں غلط ہوتا ہے. ينفقون خبر ہو گیا فسينفقون اس پر آتا ہوگا فسينفقون پس یہ خرچ کریں گے ثم تكون هذه الاموال پھر یہ مال ان کے لیے عليهم لهم حسرات ان کے لیے حسرت بنے گے. ثم يغلبون دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا. يغلبون في الدنيا والآخرة یہ دنوی ہو گیا. والذین کفروا مبتدا ہو گیا. کافر یحشرون الی جہنم یوم القیامت قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے. ان کو جمع کیا جائے گا اس نے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضا ولا بعض فیرکمہ جميعا. لیمیز اللہ الخبیث اللہ جمع کرے گا کافروں کو جہنم میں مومنوں کو جنت میں. اس نے لیمیز اللہ الخبیث تاکہ کافر کو اللہ تعالی الگ کر دے من الطیب مومن سے اور خبیث سے
تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے کافر کو من الطیب مومن سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کو بعض پر لگا دے، یعنی ان کو آپس میں ایک کر دے، فَيَرْكُمَهُ ڈھیر بنا دے، ان کو ملا کر کے جہنم میں، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم میں سب کو داخل کر دے، وَذَلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے کہہ دو إِنْ يَنْتَهُوا عَنْ شِرْكِهِمْ اگر اپنے شرک سے باز آ جائے، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ مِنَ الشِّرْكِ پہلے جو کچھ شرک کیا وہ سارا بخش دیا جائے، وَإِنْ يَعُودُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ اور اگر اپنے کفر کی طرف یا إِلَىٰ كِتَابِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی کتاب کی طرف لوٹیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پہلے لوگوں کا پہلے کافروں کا بھی طریقہ گزر چکا ہے، جنہوں نے بھی کفر کیا وہ مغلوب ہو گئے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، تو آپ اسی طرح ذلیل ہو جائیں، وَقَاتِلُوهُمْ ان سے قتال کرو حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کفر اور شرک باقی نہ رہے، یہ لا تکون فعل تعمل فطرۃ خیر ہوگا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور توحید اور وحدانیت سے دین اور اسلام اللہ کا رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ آپ کو پتہ ہے وہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ یا كُلُّهُ جو کہ کفر احزاب کفر کی تمام جماعتوں سے بڑی لڑائی ہے، اس لیے کلو یہاں کا اور وہاں پر کلو کا نام ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهُوا اگر یہ بات آ جائے اپنے اشتباہ سے اور شرک و کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے اعمال کو دیکھتا، اب اسلام کو اللہ ضائع نہیں کرے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر رکوع نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ مسلمان یقین کرو ان اللہ ناصرکم اللہ تمہارے مددگار ہے، نعم المولا اللہ ونعم النصیر اللہ۔ نعم المولا ونعم النصير سمجھے مخصوص بالمدح تعظم ہے اللہ سمجھتا ہے شوق دیدار فضون شد بسر امام بیا آگے مت کرو شوق دیدار فضون شد بسر امام بیا اے دلارام 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 بیا تیرا نام سن سن کر کے میں مست ہو گیا ہوں چھتوں پہ چڑھ کر کے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو کب ابھی کب آئے گا شوق دیدار فضون شد بسر امام بیا شوق دیدار فضون شد بسر امام بیا اے دلارام 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 بیا او میرے دلدار آجا دلدار آجا دلدار آجا کیا عاشقوں کو تو ہمیشہ بلاتا رہے گا کیوں تو عاشق بنا میں تو چنی مشہور ہے جو تم عاشق بنا میں تو چنی مشہور ہے نکو نام بیا سوالہ کبھیا نے بتایا کہ وہ بڑا حسین ہے وہ بڑا جمیل ہے نام تیرا اتنا خوبصورت ہے اس ہم نے مسلمان کو نہیں دیکھا نہیں ایک تو جھلک دکھا دے ایک تو جھلک دکھا دے ایک تو جھلک دکھا دے امان کیا دوست چند باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے این کو نام بیا 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 ہوئے راجا کب تک ہمیں دربار کے رکھے گا تو کیسا خوبصورت ہوگا سمجھتا ہے چھوڑ جا حالت خراب ہو جائے جاؤ خوب گھومو سمجھ